بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کراچی میں کل یا سندھ کے علاقوں میں کل ایک طوفان کی آمد کا خطرہ ہے. ملک میں سیاسی طوفان آیا ہوا ہے. مستقبل کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, استحکام پاکستان پارٹی کیا ہوگا, اس سارے سوالات کے گرد ہماری آج کی ڈسکشن ہوگی. پاکستان کے کچھ نامور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسنز کے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب حامد میر صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ وقت دینے کا. جناب کاشف عباسی صاحب, سر بہت نوازش, خصوصی شکریہ آپ دونوں کا. ایسی بات نہیں, 8 بجے کے پروگرامز کر کے پھر 11 بجے آنا ذرا مشکل ہے, لیکن بہت شکریہ سر دونوں. ذرا اگر کراچی سے شروع کر لیں پہلے تو ویسے میر صاحب بتائیں یہ کیسی روایت پروان چڑھ رہی ہے کہ جہاں پہ بالکل واضح ہے نمبر گیمز کی حد تک کہ بھئی سب سے زیادہ سیٹیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی ہیں 155 ہیں, لیکن اتنی نہیں ہے 184 کہ وہ اپنا میئر لا سکیں. تو دوسرے نمبر پہ 130 والی جماعت اسلامی ہے, 60 والی پی ٹی آئی یعنی کہ 190. لیکن بڑا آبویس ہے کہ کل وہ کچھ کر نہیں پائیں گے, اور وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار ہم تو دے رہے ہیں ووٹ مرزا صاحب آپ صاحب کو, اور پیپلز پارٹی بہت بہت کانفیڈنٹلی کہہ رہی تھی ایک مہینے سے کہ بھائی جان یہی ہونا ہے, آپ چھوڑنا یار کیا ہو گیا, بس ایزی ہے. وہ بدامی صاحب میرا خیال ہے کہ جو کراچی کے سمندر میں جو طوفان ہے نا, تو اس کی وجہ سے جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے کچھ جو اعداد و شمار ہیں وہ بکھر گئے ہیں. اچھا, تو وہ یہ طوفان کا اثر ہے اس کی, اور تو کوئی اس میں عوامل نہیں. آپ جو فگرز بول رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں نا سارے فگرز جو ہیں وہ اس طرح مورے جو ہے وہ ٹھک 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 ان کو پلیس کیا گیا تھا ان کی جگہ پہ. وہ تیز ہوا آئی بہت, اور وہ تیز ہوا تو بڑی دیر سے چل رہی ہے, 9 مئی سے چل رہی ہے. اور یہ بہت ہی معصومانہ بات ہوگی نا اگر میں کہوں, پہلے آپ بتائیے میرا. ہوا تیز پہلے دی سی, 9 مئی زیادہ تیز چکھڑ بن گیا سی. صحیح. تو یہ بڑی معصومانہ بات ہوگی اگر میں کہوں کہ بھائی آپ نے اگر ڈیموکریٹک نارمز کا خیال کرنا ہے تو جس کے نمبر آفیشیلی آن پیپر زیادہ بنتے ہیں اس کو حق حکمرانی دے دیں. ڈیموکریٹک نارمز کا پاکستان سے کچھ سنا لفظ ہے, کچھ سنا سے پاکستان سے آپ کو تعلق رہ گیا نہیں, چھوڑو پھر آگے بڑھو. کاشف صاحب یہ تو میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہے تو میں کیسے نکال لوں گا. نہیں ہے تو نہیں ہے, اب نہیں ہے تو نہیں ہے. سو لیکن ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نعیم الرحمان صاحب ہوتے ہیں, تو لیکن آپ کو کیا, آپ کا بھی خیال ہے کہ مرزا آپ سب بہت آسانی سے معاملہ کر لیں گے؟ جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اور جو طوفان اور آندھی آئی ہوئی ہے اس میں تو نکل جائیں گے لگتا ہے. ویسے اس پہ آپ کامنٹ کریں, ہماری آف دا ریکارڈ سے بات ہوئی, میرے سے آپ بھی بتائیے گا. میں نے کاشف صاحب پہ ویسی بات کرا تو میں نے کہا میری یہ رائے ہے جیسے انہوں نے اختلاف کیا کہ جماعت اسلامی جب اقتدار کے اتنا قریب آ گئی تھی اتنے سالوں بعد, وہ بھی خاص عوامل کی وجہ سے, ایم کیو ایم آؤٹ تھی, ایم کیو ایم ان پاپولر تھی, پی ٹی آئی کا معاملہ یہ تھا, پی ٹی آئی کی کوئی تنظیمی صلاحیت نہیں تھی, جب اتنا قریب آ گئی تھی اقتدار کی تو ان کو ڈپٹی میئر شپ ہی صحیح لیکن اقتدار کی راہداری میں آ جانا چاہیے تھا. ورنہ جماعت اسلامی کا ووٹر اتنے عرصے بعد اس طرح موبلائز ہوا ہے, اس کو اب پھر اگلے 4 سال آپ نے سڑک پہ ہی گزارنے ہیں, پھر آپ کو ووٹر ڈی مورلائز ہوگا کہ یار ہماری پارٹی اقتدار میں آ ہی نہیں سکتی. آپ اقتدار میں آتے یہ کہہ کر آتے کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا اختلاف ہے, لیکن آپ 10 کاموں کے بجائے 2 کام کروا پاتے. اگلے الیکشن میں سیل کرتے کہ یار دیکھو ہم نے ڈپٹی میئر شپ کی حیثیت میں اتنا کیا ہے, اگلے سال ہمیں زیادہ مینڈیٹ دو تو ہم یہ کر سکیں. اب پھر 4 سال ریورس گیئر ہے. کاشف صاحب نے ڈس ایگری کیا, آپ کی بھی کیا اوپینین ہے؟ میں اپنی دلیل بتائیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈپٹی میئر بنتے ہیں تو ظاہر ہے میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. جو اچھے کام ہوں گے اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے گی, ہم کر رہے ہیں, ہمارا میئر ہے. جو ملبہ ہوگا اگر جو کام نہیں ہوں گے, جو کراچی جیسے شہر کو 4 سال میں کچھ دینا ان حالات میں جو معاشی بہت مشکل ہے, اس کا ملبہ ان کے سر گرے گا کہ ڈپٹی میئر تو آپ کا تھا. مجھے تو پھر یہ نا کہ آپ کس طرح اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں, وہ تو پھر نعیم الرحمان صاحب بھی بتا دینا کہ یار دیکھو ہم نے یہ کروایا, ہم نے یہ کروایا, اپنے علاقے میں یہ کام کروایا. کچھ سچویشنز آپ دیکھتے ہیں جس میں ون ون آپ کہتے ہیں کہ دونوں جیت جائیں گے. اس کیس میں جے آئی نقصان ہی نقصان ہے, مجھے ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں. لیکن وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگلے سال پتہ نہیں اگلے 4 سال بعد کن حالات میں الیکشن ہو, تب ایم کیو ایم شاید تکڑی ہو, تب اتنے ووٹ ملیں نہ ملیں. سو بی اٹ. دیکھیں اگر آپ نے ایک عہدہ لے کر جو نیچے جانا, الٹیمیٹلی تو پاور پالیٹکس نہیں ہے کیا, آپ اقتدار پاور کا مطلب بھی ہے نا, پاور کس کو کہتے ہیں. آپ چودھری پرویز الہی صاحب بن کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں, نام تو کیا آگے وزیر اعظم لکھا, پر اختیار کیا ہے, کیا لے کر گھر جائیں گے, لوگوں کو کیا کہیں گے میں نے کیا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ 4 سال بعد جب لوگوں کے پاس جائیں گے وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. آپ کی کیا رہے نہیں, جو کہ وسیم اختر صاحب کو لوگوں نے یہ لیوریج نہیں دی کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں تھا. 4 سال رئیس میئر اور نہیں لیوریج ملی ان کو. حافظ نعیم الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر یہاں حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سے جب بھی بات ہوئی آپ بڑے کانفیڈنٹ رہے کہ جناب میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. اب تو 12 گھنٹے رہ گئے تقریباً میرا خیال ہے. آپ کی پریس کانفرنس بھی شاید کرنے لگے ہیں تھوڑی دیر بعد، شاید آپ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ جی پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں. دیکھیں وسیم اور میر صاحب بھی تشریف فرما ہے، کاشف بھائی بھی. میئر کو جماعت اسلامی کا نمبر کے لحاظ سے بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. نمبرز کے اعتبار سے تو جمہوریت کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے تو بن گیا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ عمل ہو جائے گا. لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، اور رکاوٹ یہ ہے کہ کل جو عمل ہوگا اس میں آپ کے خیال میں آپ کتنے نمبرز لے پائیں گے؟ 184 ہے نا میجیکل نمبر. اصل میں وہ 184 والی تو کہانی انہوں نے ختم ہی کر دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمپل میجورٹی کیا جائے. اصل میں وہ خود ہی قانون ہے، خود ہی بنا دیتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں آج کل. تو آپ کا اندازہ کیا ہے آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور وہ کہاں کھڑے ہوں گے کل؟ نہیں، میرا خیال ہے اچھی بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے. صرف ایک مسئلہ ہے کہ بندے آئیں گے ہی نہیں تو میں کیا کروں گا بتائیں. وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ذمہ داری پی ٹی آئی کے نہیں آئیں گے، آپ کے نہیں آئیں گے؟ زیادہ تر امکان پی ٹی آئی کا، جماعت کے تو انشاءاللہ پورے ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی میں کوئی بلیم نہیں دیتا. دیکھیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بک رہا ہے. اس صورت میں بھی الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، اور اگر کوئی جبر کے ذریعے سے نہیں آ رہا تو الیکشن کمیشن نے اس میں کیا پروسیس کی. ہم تو روزانہ ان کو تحریریں بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میئر کراچی کا میئر کا انتخاب، جس میں منتخب چیئرمین جو 4 مرتبہ مہم چلا کر بالآخر انتخاب ہوا، وہ منتخب ہونے کے بعد کیا وہ اتنا بیگانہ ہو جائے گا سسٹم سے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں پائے گا کہ میئر کے انتخاب میں پارٹیسپیٹ. آج کی تاریخ میں کوئی چیئرمین گرفتار ہے آفیشلی؟ 4 چیئرمین آفیشلی گرفتار. 4 گرفتار. اچھا، ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ میک شور کریں گے کہ وہ پروڈیوس ہوں. ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پروڈکشن آرڈر پہ آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ 4 تو آ جائیں گے. تو باقی آپ کو کتنوں کا امکان ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کسی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کل نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ جو ہیں کیا نام ہے 4 لوگ. نہیں، یہ 4 تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری گارنٹی پروڈیوس ہوں گے کل، آئیں گے. جی. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں آئیں گے، ہمیں اطلاع مل رہی ہے نا. دیکھیں، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، اور اس کے بعد مختلف لوگوں کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، اور جن لوگوں سے رابطہ ہو پایا پہلے، اب تو انہوں نے رابطہ ہی بند کر دیا ہے نا. تو ایک بڑی تعداد ہے، وہ 10 سے زیادہ 15 کے قریب جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں نہیں آ رہے اس وقت. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کا ایک میئر بننے جا رہا ہے، اور اس میں جو منتخب آدمی ہے جسے انتخاب کرنا ہے وہ رابطے میں نہ آئے. ہر 2 صورتوں میں، چاہے خرید و فروخت ہوئی ہو، چاہے جبرن روکا گیا ہو. یہ رسپانسبلٹی پولیس کی ہے، حکومت کی ہے، یہ رسپانسبلٹی قانون. آپ تو 10-12 چیئرمین سے آپ کا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تقریباً؟ جی 10-12 چیئرمین جیسے ہیں جن سے آپ کا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا پی ٹی آئی؟ تقریباً اتنے تو نہیں ہیں. تو ابھی آپ پریس کانفرنس جو کرنے لگے اسی حوالے سے کیا بات کریں؟ 100% یہ 100% پروڈیوس کریں حکومت، اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا 100%. تھینک یو حافظ صاحب، بہت شکریہ. تو یہ تو obvious لگ رہا ہے نا کہ آپ حافظ صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ کام نکل گیا. نہیں، دیکھیں ایک بات تو ان کی جائز ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جن لوگوں کے نمبر بند ہیں، کیوں بند ہے؟ اگر وہ زیر حراست نہیں ہے تو ان کے نمبر کیوں بند ہے؟ زیر حراست کون ہے؟ زیر حراست وہ ہیں جن کے بارے میں سندھ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جو 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ ہوا اس میں ان کا کردار تھا، اس میں ان کا کردار تھا، ان کی ایویڈنس ہے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تو ان کو گرفتار کیا گیا. تو میرا ایک خیال ہے کہ جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں تھوڑی سی لائٹ موڈ میں آپ کو کہا تھا کہ وہ جو 9 مئی کے بعد جو ہوائیں چلی ہیں نا، وہ سمندر سے آئی ہیں یا یہ راولپنڈی سے چلی ہیں یا لاہور سے چلی ہیں، تو ان ہواؤں کا اور اس طوفان کا کراچی کے میئر کے الیکشن میں بڑا کردار ہے. لیکن سر ویسے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ہم یہ ظاہر رابطے میں وہاں رہتے، آپ سارے مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، 9 مئی سے پہلے بھی جب معاملہ یہ سب نہیں ہوئے تھے، پیپلز پارٹی واز ویری کانفیڈنٹ. ہماری بات ہوتی تھی اور وہ اسی پیٹرن پہ کانفیڈنٹ تھے کہ بھائی آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کے بندے نہیں دیں گے. 9 مئی سے پہلے کانفیڈنٹ تھے، 9 مئی سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی تو بہت کانفیڈنٹ تھے نا. وہ تو پہلے تک بھی کانفیڈنٹ تھے کہ ہو جائے گا. تو جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ تو ظاہری بات ہے ان کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایک رات رہ گئی ہے بیچ میں، تو انہوں نے کانفیڈنس تو ان کو دکھانا چاہیے. لیکن جو چیز میرا خیال ہے جائز ہے وہ تو جائز ہے کہ جن لوگوں کے نمبر بند ہیں وہ کیوں بند ہیں، اور اگر وہ کل وہ وہاں پہ نظر نہیں آتے اور وہ مسنگ پرسنز میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ کیوں مسنگ پرسنز میں شمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ، اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ اب ڈیموکریٹک نارمز کا پاکستان سے کیا تعلق ہے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کی قیادت نے اعتماد میں نہیں لیا اور ہم سے پوچھے بغیر ہی جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کر لیا گیا ہے، تو پھر جمہوری طریقہ یہ ہے کہ کل وہ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ آ کے وہ کھڑے ہو کے کہیں ان کا گروپ
کہ جناب ہم نہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مسنگ پرسنز بن جائیں اور آئے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کراچی، اب ذرا تھوڑی دیر میں بات ہوگی تو ہم کراچی کے طوفان کی بھی اپڈیٹ لیں گے وہاں چیف میٹرولوجسٹ صاحب سے. رؤف کلاسرا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. یہ میں ایک ذرا سینیریو سمجھ آتا ہوں. کلاسرا آپ سے کر آغاز کرتے. پرویز صاحب اب ذرا سمجھائیں، آپ سب لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ ان کی سیاست کو فالو کیا سر. وہ تو مطلب ان کی سیاست تو استعارہ تھی کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ ادھر کا موڈ گیا ہے تو وہ چوہی صاحب کی سیاست دیکھ لیں. یہ آج چوہی صاحب کیوں، مطلب وہ کیوں کوئی پریس کانفرنس، کیوں لا تعلقی نہیں، مطلب کیا ایسا کیا ہو گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ چوہی صاحب نے جو بڑا اپنی سیاسی زندگی کا وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تھے. یہ کیسے جوائننگ کا خان صاحب کو، کیونکہ ادروائز آپ دیکھیں آپشن تھے ان کے پاس. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھے، دعا اسلام ہو گئی تھی، مٹھائی کے ڈبے چلے گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے میرا خیال ہے جو بیک آؤٹ کیا وہاں سے، جو ڈیل ان کی ہوئی تھی، ان کا یہ خیال تھا شاید مونس لائز جو ہے اپنے بچے پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی کہ فیوچر کا جو ہے وہ سی ایم ہے یا پی ٹی اے کے ساتھ رہے گا، ایک ینگ پارٹی ہے، میرے بیٹے نے بھی جانا ہے، آگے جانا ہے. تو انہوں نے اپنے میرا خیال ہے انہوں نے مونس لائز کی پالیٹکس کو سامنے رکھ کے وہ فیصلے کیے تھے، اپنے آپ کو خود رکھ کے نہیں کیے تھے. ادروائز وہی کرتے جو آپ بتا رہے تھے کہ ممکن ان کے لیے نہیں تھا. جناب مشرف کا دور سب سے مشکل تھا. اگر آپ دیکھیں اس میں ہو پولیٹیشین جو تھا جو جیل میں نہیں گیا، ان پہ بھی کیسز تھے، ان پہ بھی نیب کے کیسز تھے، چودھری خاندان پورے پہ انہوں نے قرضے معاف کروائے تھے، لون رائٹ. وہ سیاستدان تھے جو پارلیمان میں کھڑے رہ کے، عجب منظر تھا کہ ایک پارلیمنٹرین پارلیمان میں کھڑے رہ کے کہ میں 10 دفعہ اس کو وردی میں منتخب کروں گا. جاؤ. اچھا اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں اس میں سروائیو کیا انہوں نے. جناب مشرف کا جو ارلی ڈیز تھے، پہلے 1-2 سال تھے، بلکہ کنگ میکر کے طور پر انہوں نے عمل کیا اور ہمیشہ پارٹی کی اصطلاح حالیہ وقت میں تو یہی والی تھی نا، اور انہوں نے ہمیشہ سے پنڈی کے ساتھ. اچھا وہ سب تو ہو گیا. اب کیوں نہیں کوئی فیصلہ کر رہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب غلط فیصلہ ہو گیا؟ اب اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی. پتہ پاکستان میں ویسے تو اب میر صاحب بیٹھے، اس طرح کی انسائیڈ سٹوری میر صاحب کا سیاسی زیادہ ہوتی ہیں. اب 2 چیزیں ہیں، یا تو پرویز علی صاحب کو ان کا امیج بنایا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کو آگے لایا جا رہا ہے. 2-3 لوگوں کے بارے میں یہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے لوگ کہ ابھی ان پہ کوئی سختی نہیں ہے. ایک میرے شاہد قریشی صاحب تھے، وہ بالکل بڑے وی اے پی پروٹوکول سے گئے ہیں، وی اے پی انہوں نے جیل بھگتی ہے اور وی اے پی طریقے سے بہ رہے ہیں. ابھی خاموشی ہے، کہیں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی. اور دوسرے پرویز علی صاحب کے اس میں تھے، وہ تو کہہ رہے میں وی آئی پی جیل میں نہیں ہوں بھائی، میں تو وہ 6/6. وہ سالک صاحب نے شاید تردید بھی کی ہے، نوے شافی صاحب نے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ان کو فیوچر کے لیے وہ جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے طریقے انصاف کے یہ ہو گئے، وہ وائس چیئرمین ہیں. اسد عمر صاحب خاموش ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا، کوئی بات ہو رہی تھی، اسد عمر صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہے. وہ شاید کسی سٹیج پہ کہیں کہ یار کافی سیاست کر لی ہے، اب بہت ہو گئی ہے، تو لہٰذا کوئی دوبارہ کوئی بزنس کی طرف کوئی توجہ کی جائے. وہ جو مین ان کے میرا خیال ہے وہ تو فگر تھے، وہ تو 3-4 تھے. پرویز کھٹک صاحب آپ کے خیال میں یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ ان کو رکھا جا رہا ہے تاکہ کبھی پی ٹی آئی ٹیک اوور کرنی ہو تو مطلب کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو آپ نے رکھنا ہے. جیسے ایم کیو ایم کا کراچی میں آپ نے صاحب کو آگے کر دیا تھا، آپ نے کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی گروپ ان کا ووٹ بینک تو کھڑا ہوا نا. آپ کا بھی یہ خیال ہے کرانا ہے انہوں نے؟ نہیں. اچھا میر صاحب کا یہ خیال نہیں ہے کلاسرا صاحب؟ میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ جبر و استبداد کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے، اور تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. یہ میر سب تردید کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. پریس ریلیز ہو گئی ایک نکل اپنے ماضی کے جو سیاسی گناہ ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مجھے پھر آپ کو اگر اجازت دیں تھوڑی سی مجھے بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں پرویز لائی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، میں معذرت جواب یہ کہہ رہا تھا نا، میرا دل کیا کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے صاحب مذاق تو نہ کریں، لیکن میرا ڈر لگا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ شروع کس نے کیا تھا سوال کر کے. مذاق شروع تو تم نے کیا تھا مذاق. جی آپ بتائیں تعریف بتائیں. پرویز لائی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ابھی سے نہیں، بہت زمانوں سے ان کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. جب 1997 میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کے 2/3 پرائم منسٹر بنے تھے، تو اس وقت جو پنجاب کا چیف منسٹر بنانے کا جو وعدہ تھا وہ پرویز لائی کے ساتھ تھا. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی سکل استعمال کی اور انہوں نے وہ فیصلہ تبدیل کروایا. اللہ بخشے ان کے والد صاحب تھے میاں شریف صاحب. تو کچھ واقعات کا میں نہیں شاہد ہوں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس وقت ایک گرہ پڑ گئی تھی چودھری پرویز لائی صاحب کے دل میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں وہ کبھی کبھی جب ترنگ میں ہو تو یہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح سے وعدہ ہوا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر وہ وعدہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر 2002 آیا. ٹھیک ہے. جب 1999 آیا اور 1999 کے بعد 2002 آیا. تو 1999 اور 2002 کے درمیان جو 3 سال تھے تو کاف لیگ جب بن رہی تھی ہاں
تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کوئی واپس آنے کے لیے سعودی عرب سے. صحیح ہے. تو ہر جگہ پہ پرویز لائی صاحب ان کی کوشش کو سیبوتاج کرواتے. اور یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم 10 دفعہ مردی میں منتخب کروائیں گے, اس کی کیا وجہ تھی کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے مین پولیٹیکل رائیول تھے اور ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا تھا. وہ جب پھر نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان, صحیح ہے, ٹھیک ہے, 2007 میں ستمبر اور پھر ایک لائز موومنٹ چلی. ہاں, افتخار چودھری ہو گیا. ان دنوں میں ایک ایفرٹ کی چودھری شجاعت نے اور نواز شریف صاحب نے کہ کاف لیگ اور نون لیگ کو یونائٹ کر دیا جائے. باقاعدہ ان کے بیک گراؤنڈ میں مذاکرات شروع ہوئے. ٹھیک. ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ جایا کرتے تھے مذاکرات کے لیے. آخر میں آ کے مسئلہ پھنس گیا کہ جی شہباز شریف اور پرویز لائی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, پھر چودھری شجاعت صاحب نے کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی پرویز کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں شجاعت صاحب جو ہے وہ منتیں کرتے پرویز تیری مہربانی تو مان جا. اچھا. وہ ادھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے میاں صاحب منت کی جا رہی تھی کہ یار شہباز صاحب مان جاؤ. یہ دونوں نہیں مان رہے تھے. اب جب زرداری صاحب نے کرشمہ دکھایا اور پچھلے سال شہباز شریف صاحب کو ایگری کروا لیا کہ پرویز لائی ہوگا وزیر اعلیٰ اور وہ مان گیا, تو پرویز لائی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور وہ جس رات مٹھائی لے کے گئے نا, تو مٹھائی دینے کے بعد بھی وہ ان کو پھر مونس صاحب نے کہا کہ آپ جو بات نہیں کہہ رہے وہ آپ کہہ دیں. تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. تو اس میں کچھ کردار جو ہے وہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کیونکہ یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. اس میں جو پرویز لائی صاحب کے پیچھے بھی تو کوئی طاقت ہے جو کھڑی ہے آج بھی. ہاں, اور وہ طاقت جو ہے وہ ان کی بیگم صاحبہ ہے. اچھا. اور بیگم صاحبہ جو ہیں پرویز لائی صاحب کی مسز جو کہ چودھری شجاعت کی سگی بہن ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں 6x6 فٹ کی جیل میں بیٹھا رہوں گا, لیکن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو واقعی جبر و استقامت کے خلاف سیسا پلے بھی تو ہم مذاق سمجھ رہے تھے اس بات کو. یو کوڈنٹ اسٹاپ لافنگ کاشف بھائی صاحب. جب یہ دیکھیں ایک تو جو فیصلے ہوتے ہیں نا غلط یا ٹھیک, اس کا فیصلہ ظاہر ہے وقت کرتا ہے, آنے والے وقت کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ ہو گیا کیونکہ اٹ اینڈز اپ رانگ. جس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے نا اس وقت بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں ٹھیک فیصلہ کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے طور پہ ٹھیک فیصلے کیے. پرویز شجاعت صاحب نے اپنے بچوں کو فٹ کرنا تھا, ان کا خیال تھا لانگ ٹرم فیوچر نون کا سو انہوں نے ادھر کر دیا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم نون میں چلے گئے تو یہ ان کا تو خیال تھا کہ 3 مہینے بھی ہم نے پورے نہیں کرنا. یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے 3 مہینے بھی مشکل سے پورے کرے گی. اس وقت ان کا یہ خیال تھا, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ختم کر دیں گے 3 مہینے بعد, اس کے بعد ہمارا کیا فیوچر رہے گا مسلم لیگ نون میں, کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے, وہ جو آپ نے دیکھ بھی لیا. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس بنیاد پہ خان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہیں. وہ پارٹی چلی گئی نا بھائی, پریزیڈنٹ کون ہے پارٹی کا, وہ تو چودھری شجاعت صاحب ہیں. تو جب پارٹی چلی گئی تو اب ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا نئی پارٹی بنائیں یا پھر وہ ضم ہو جائیں جا کے تحریک انصاف میں. وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی 2-3 چیزوں کے درمیان, ایک تو غصہ بہت ہے ان کے خلاف, بیکاز جب اپنا بچہ خلاف ہو جائے نا, یا جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن بہت, مجھے تو یہی لگتا ہے ادھر سے, کیونکہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی کہا تھا کہ جو اریسٹ ہوا وہ اریسٹ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی پکنک منانے جا رہے تھے. ان کو کہا گیا آپ ملنے آئے بقول, اور وہ ملنے کے لیے باہر نکلے, باہر سے گرفتار کر لیا گیا. سو یہ ملاقات کے لیے باہر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ راہیں جدا کریں اور ٹھیک ہے, شاید آپشن ہی نہیں ہے. یا تو دیکھیں جس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو دس از ٹائم ٹو ٹیچ ہم اے لیسن آلسو. یار اگر میں ہوتا نا جٹ, ٹھیک ہے, اور میرے گھر کی دیوار کو بختر بند گاڑی سے توڑا جاتا اور دروازہ توڑ دیا جاتا اور میرے گھر کے اندر گھس کے میرے ساتھ گالی گلوچ ہوتی, تو مجھے آپ زندہ بھی گاڑ دیں تو میں سرنڈر نہ کروں. تو اگر پرویز لائی کر رہا ہے تو میں تو بھائی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ کنونس ہیں کہ وہ کر رہے ہیں ابھی تک, لیکن کل کا پتہ کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو وہ جبر و استبداد کے خلاف. لیکن وہ تجھے بھی جٹ سن جڑے گھر دے اندر بیٹھے سن, جڑے کہتے ہیں اودا گھر والا ہے ساڈے والا نہیں ہے, وہ جٹ نہیں کہ سر, جٹ تے باجوا بھی سی, جٹ برادری بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ, ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ رہتا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. پرائم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. روف کلاسر صاحب, ابھی پرویز الہی صاحب کا ہم نے بات کی نا, چونکہ کچھ کردار ہیں ان کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں, تو پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات ہوگی. سیم گوز فار شاہ محمود قریشی آپ کے خیال میں
وہ بھی ایک ایسا کردار ہے جو کہ اس وقت باہر بھی ہیں, پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے, کہتے ہیں کہ میں ساتھ بھی کھڑا ہوں اپنے چیئرمین کے, اور تو کیا ہے میرا خیال ہے وہ ایک آپشن کے طور پر رہیں گے. عمران خان صاحب کے لیے بھی کسی سٹیج پہ اگر کہیں پہ ان میں تھوڑی وزڈم پرویل ان میں کرتی ہے, پریگمیٹکزم کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا شپ جو ہے اس کے ساتھ خود بھی ڈوبنا ہے اور اپنی پوری کی پوری اپنے کریو بھی ڈوبنا ہے, یا وہ سمجھداری ماضی میں بھی ہوتے رہی ہے. نواز شریف صاحب چلے گئے تھے پیچھے, چودھری نثار علی خان اور جاوید ہاشمی صاحب کو چھوڑ گئے تھے کہ چلاتے رہے, ایک اپوزیشن میں تھا, ایک جیل میں بیٹھا رہا, اسٹرکچر تو رہے کم از کم, اسٹرکچر پارٹی تو رہے نا وہاں پہ. ایم کیو ایم کا ہم نے دیکھا الطاف حسن صاحب نے, پیپلز پارٹی کا ہم نے بینظیر بھٹو صاحب امین فہیم کو پیچھے چھوڑ گئی تھی کہ تو ٹھیک ہے ڈیل کرتے رہیں, جہاں پہ لگے رہیں ساری چیزیں. سو خان صاحب کے سامنے آپشن 3 ماڈل ہیں, یہ والے ماڈلز ہیں کہ آپ وقتی طور پر مشکل میں آ گئے ہیں, پرابلم ہو گئے, وٹ ایور, آپ کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بھی ہیں, اب آپ نے سروائیو کرنا ہے. ووٹ بینک آپ کے پاس کھڑا ہے, لوگ ہیں, سپورٹ ہے, سب کچھ ہے. اب آپ نے ایک ہی اپنے وہ کہتے ہیں پاؤں پہ آلریڈی ایک اس کو کہنا چاہیے کلاڑا تو چھوٹی سی چیز ہے, بم مارا ہوا ہے. اب آپ نے ریوائیو کرنا ہے, یا اسی ہی آپ نے پیس سے جانا ہے, ٹکرے مارتے رہنا ہے, یا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں لگتا وہ دوسرے آپشن پہ آمادے ہیں ٹکرے مارنے والے. ابھی انہوں نے 48 گھنٹے پہلے بھی جو بات کی اس میں بھی یہی کہا ہے کہ بھائی -1 والا فارمولا ہوتا ہے وہ والی سیاست میں, پاور پالیٹکس میں, جو بے نظیر نواز شریف کرتے. میں تو الگ ریاست مدینہ اس میں, میں نہیں اس پہ. سر یہ ساری ہوتی ہیں آپ کی نا بارگیننگ چپ کے لیے, یہ بیان آپ کو دینے پڑتے ہیں 2-3 چیزوں کے لیے. ایک تو جو پاور دیٹ بھی ہے جس کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, اس کو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اگین کہ میری یہ پوزیشن, مجھے کیا ملے گا, میں اپنی پوزیشن پیچھے. بٹ میرا ایک سوال, ضمنی سوال ہے, آج بھی انہوں نے کہا ہے 4 گھنٹے پہلے کہ بھائی میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کا کام کیا ہے آرمی چیف سے بات کرنے کا. آپ کو برطانیہ میں آپ نے کبھی سنا ہے آرمی چیف سے اپوزیشن بات کرتی ہو, یہ بھی کہتے تھے وہ. تو جب مذاکرات ہوں گے تو گیو اینڈ ٹیک نا. اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے آفر کرنے کو کہ چلو یار مجھے یہ دے دو اور میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں, کیا ہے آفر کرنے کو؟ ان کے پاس ہے وہ ہے نا فلم اس کے امیتابھ بچن کی زنجیر ہے, میرے پاس ماں ہے. ان کے پاس 2-3 لوگ ہیں, خان صاحب دیوار, جو ان کو دے سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب دے سکتے ہیں, وہ پرویز خٹک دے سکتے ہیں, وہ جناب اسد عمر دے سکتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں. اور یہ بات ان کو بھی سوٹ کرے گی کہ آپ نے سارا میدان زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو کھلا بھی نہیں چھوڑنا. کل کو آپ نے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے, ان کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آگے جس کو پاورز ملتے ہیں وہ فرعون بن جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہوئے 3-4 ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس کو پاور آتی ہے, جو سیم پیج پہ آتے ہیں, سب سے پہلے وہ آگے گربان عوام کی, میڈیا کی, ججز کی, پارلیمنٹ کی پکڑ لیتے ہیں. سو انہوں نے بھی ان کو تھوڑا سا اتنا نہیں کر دینا کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب آئے اور پھر کل کو گلیاں سنیاں مرزا یاد کرے. انہوں نے مرزا کو اکیلے نہیں پھرنا دینا. سو آپ نے وقتی طور پر پلیس کرتے رہنا. سو خان صاحب کی ہو سکتا ہے 4 سال بعد پھر ضرورت پڑ جائے, یا 5 سال بعد پڑ جائے, 3 سال بعد آپ کو ضرورت پڑ جائے. سو آپ نے اپنا ان کو ڈمپ کر کے ختم نہیں کرنا. پارٹی رہے گی, لوگ ہیں, ووٹ بینک ہیں, آپ نے چینلائز کرنا ہے. آپ نے اس کو ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ, وہ مارکیٹ میں رہیں, وہ پارلیمنٹ میں رہیں. 20 سیٹیں بینظیر بھٹو صاحب بیٹھ گئی تھی, 20 سیٹوں 97 میں یہ بیٹھ, 2002 میں نواز شریف 17 سیٹیں تھی نا, 17 سیٹوں کا. سو یہ تھوڑا سا خان صاحب مئی وے اور ہائی وے میں جو چل رہے ہیں نا, انہوں نے 5واں گیئر رکھا ہوا ہے. مئی وے اور ہائی وے, اس کے بلا اس کے بغیر بات اپنا نقصان کریں گے. اپنا نقصان کیا ہے, پارٹی کا نقصان کیا ہے, پارٹی ورکرز کا کیا ہے, نوجوانوں کا کیا ہے, پوری کی پوری ڈیمیج کر کے ابھی بھی کہتے ہیں نہیں کہ میں کل ہی کافی ہوں. اب سیاست کل ہی کافی ہوں, بس ٹھیک ہے چل گئی آپ کی. اب تھوڑی سی آپ کو وزڈم کی, سجیسٹن, ڈیمیج ریپیئر, ڈیمیج کنٹرول کریں, تھوڑی سی ضرورت ہے. اگر آپ سپیس وہ دے رہے ہیں کہ چودھری سے ان کو آنے دیں آگے, ان کو چودھری پرویز علی صاحب کو آنے دیں, یا اس کو شاہ محمود قریشی کو آنے دیں, پرویز خٹک کو, تو کچھ دنوں کے اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا, سب کچھ, پھر موقع ملے گا. بھائی نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے, مہاتیر محمد 90 سال کی عمر بن گیا تھا. تو خان صاحب پسند بھی ہے, خان صاحب کو بڑا ٹائم پڑا ہے یار. سر ایک رائے یہ ہے جو انہوں نے, جو کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں, میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی جو ابھی بھی ہیں پی ٹی آئی میں, ان سے میں نے یہی کہا کہ بھائی اگر یہ ڈیل ملتی ہے تو کریں. تو وہ کہنے لگے سر یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے, وی آر ناٹ بینگ آفرڈ اینی تھنگ, ہی ہیز نو چوائس, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ٹیبل پہ. آپ کا کیا خیال ہے, کیا حقیقت ہے یہ بات درست ہے کہ اس وقت پچھلے 3-4 ہفتوں سے چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی راستہ کھلے. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے بھی کوشش کی ہے, لیکن اب ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی ان کو نہ ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. صرف ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک حکومت نے آفر کی تھی مذاکرات کی, ہاں, اور اس میں چیئرمین سیرن صادق سنجرانی نے اور صدر عارف الوی نے بڑا اہم کردار ادا کیا, صحیح ہے, خاص طور پہ سنجرانی صاحب. بالکل, آپ کبھی سنجرانی صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں
کہ ان کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑی کہ گورنمنٹ مانی ہوئی ہے, شہباز شریف مانا ہوا ہے مذاکرات کے لیے, عمران خان ہی مان رہے تھے. اس میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اہم کردار ادا کیا. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا, شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو راضی کیا, مذاکرات شروع ہوئے اور پھر دیکھیں کتنا بڑا بریک تھرو ہوا. جی کیوں مان کے کہ بجٹ کے بعد ہم ڈیزالو کرتے ہیں. اچھا, اور پھر نہیں مانے خان صاحب. اس وقت پھر جب عمران خان نے کہا نا کہ آپ بجٹ سے پہلے توڑیں اور 14 مئی سے پہلے توڑیں, تو پھر شہباز شریف صاحب اور ان کے جو 2-3 لوگ تھے جو مذاکرات میں ان کے ساتھ شامل, پھر وہ ملے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اب آپ نے جو کرنا کریں. تو اب اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیڈیل موقع تو ضائع کیا انہوں نے. اب وہ ان کے موقع ضائع کر چکے اور اب اللہ خیر کرے بس. اچھا, ویسے کاشف صاحب لگتا ایسا ہے کہ وہ خود بھی اب اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ معاملہ ایک ان کے لیے جیل کی طرف اور ایک ٹرائلز کی طرف اور سب جا رہا ہے اس طرف, ایسا لگتا ہے؟ اب تک تیار ایک نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ تیار نہیں اور تیار ہونا چاہیے ان کو. اگر حالات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سسٹم میں عمران خان صاحب کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ سپیس اس وقت ہے. بالکل سپیس نہیں ہے. دوسرا یہ جو پہلے بات ہو رہی ہے, اگر اجازت ہے میں بھی دیکھوں. دیکھیں ایک تو وہ جو ظاہر ایک ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, مجھے نہیں لگتا وہ مانیں گے اگر یہ آفر بھی کیا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, آئی ڈونٹ تھنک اگری. اور یو تھنک ہی شوڈ if offered? See, it's a difficult question. I think he should. آپ کا کیا خیال؟ میرا نہیں خیال ہے کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو خان صاحب کی عمر 50-55 سال ہو نا, اینڈ ہی ہیز اے چانس ٹو کم بیک آلسو, تو شاید ان کے لیے فیصلہ کرنا یا سوچنا آسان ہو کہ اگر میں آج 1 قدم پیچھے یا 2 قدم پیچھے لیتا ہوں تو میرے پاس واپسی آنے کا راستہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک تو, بٹ یہ ڈیل نہیں لیتے تو پھر کون سا کوئی راستہ کھلا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے سیاست میں اگین یار میں یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو فریز ہیئر, لیٹ می فریز اٹ پراپرلی. مسئلہ یہ کہ ہم نے اس چیز کو ہی سیاست بنا دیا جس میں ڈیلیں کرو, اور یہ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے. مطلب آپ اصولوں پہ کمپرومائز کریں تو یہ اچھا ایک سولوشن ہے. آپ اس کے یہ معاف کر دیں تو سر, یہ اس بندے کے بارے میں بات کرنا جس نے بھی کل تک رول کیا ایک ٹپیکل ہائبرڈ رجیم کے تحت, اور وہ ابھی بھی شاید اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر ان کو آج ڈیل آفر ہوئی وہ لے لیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پالیٹکس کی بات یا آگے جانے کی بات سوچتے ہیں نا, ہم سوچتے یہ ہیں کہ یہ ڈیل یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر, مطلب میں کیسے کہہ دوں کہ whoever it is, بیٹ نواز شریف, بیٹ آصف زرداری, بیٹ whoever, کیا آپ اپنے اصول کمپرومائز کر کے ڈیلیں کر لیں. ہمارا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار جان بچا لے, ڈیل کر لیں کسی طریقے میں. یہ ہماری پاکستان کی پالیٹکس ہے. پرابلم پرابلی یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں سروائیو کرنا یا ڈیل کرنے کے لیے نا, اگر مجھے کرنا ہو, یو سٹ ڈاؤن ود دا پالیٹیشینز اور ایک چارٹر نیا بنا لیں جس کو ڈیموکریسی ہے, جو مرضی نام دیں, کہ یار لوگ نہیں ہوتے. وہ تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کشمیر جیسے ایشو پہ نہیں بیٹھتے تھے. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا ہونا چاہیے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ یار اس ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ کیا ہے, اس چیز پہ ڈیل کریں نا, ذات کی خاطر کیوں ڈیل کرتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نا میرا دل کر گیا کاشف کو ذرا چھیڑا جائے, تھوڑا سا سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے. بسم اللہ. پچھلے ہفتے ان کے شو میں تھے, کاشف نے آدھا گھنٹہ جناب انہوں نے کہا آج سارکیزم بات کریں گے, وہ جو محاورے والا شو تھا وہ میں نے دیکھا نا, اس دن انہوں نے ایک عام شام سارا کچھ انہوں نے بڑا, انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹھکا ٹکا, ایک کے بعد ایک محاورہ انہوں نے جناب سنایا قوم کو کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا ہے, سب چلتا ہے. یہ انہی کا پروگرام تھا. تو میں نے اس دن کہا تو مجھے کہتے آپ کامنٹ کریں, میں تو آپ کی حالت کو دیکھ کے اس وقت انجوائے کر رہا ہوں. نمبر 1. دوسری بات, اگر خان صاحب تیار بھی ہو جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح, روز صاحب اس میں بھی لارجر پوائنٹ مس کر گئے یار. اگر غور سے اگر آپ غور سے سنتے, میں نے چھیڑ لیا, اس میں بہت ساری باتوں نے کہا ہے کہ میں چھیڑنے کی نیت سے کر رہا ہوں, آپ پھر بھی چھیڑ رہے ہیں. میں چھیڑ رہا ہوں نا, اس میں بہت ساری باتوں میں بہت سارے سبق بھی تھے. آج اس میں کاشف ایک جملہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاست میں ہفتہ بھی بڑا ٹائم ہوتا ہے. اگلی بات, آپ جو گفتگو کر رہے تھے, خان صاحب کو بار بار یہ اپنی آگے ان کو عمر یاد دلواتے ہیں کہ آپ تو 70-72 کے ہونے والے ہیں, آپ کے پاس تو 5 سال ہی نہیں ہے. اب خان صاحب اگر سوچ بھی رہے تھے کہ یار مجھے کوئی 2-4 سال کے خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے نا, آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, ڈسکشن ہوتے ہیں, ڈیبیٹ صحافیوں سے ملتے رہتے ہیں نا. آپ ابھی میرا خیال کچھ دن پہلے مل کے آئے تھے, تو ایسی کون سی بات ہے, وہ تو صحافی ملتے رہتے ہیں, سب سے ملتے ہیں. سو اگر وہ سوچ بھی رہے ہوں کہ کہیں پہ کہ یار ابھی میں فٹ ہوں, ہینڈسم ہوں, جوان ہوں, بڑی عمر پڑے, اچھا میں نے حوصلہ دیا
میں کہ یہاں پہ مہاتیر محمد 90 سال کی عمر میں اگر بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا نہیں خان صاحب 70 نہیں جانا تجھے نہیں جانا، تجھے ہونے کرو مائی وے اور ہائی وے. اب یہ بتائیں خان صاحب کو مشورہ بہتر کون دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں یا یہ دے رہے ہیں کاشف بھائی صاحب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نے ڈیل نہیں کرنی، آپ پاس تو 5 سال نہیں ہے. بھائی نواز شریف 10 سال باہر بیٹھا رہا، زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، گیلانی صاحب 5-6 سال وہ جیل گزارے، کون جیل گزار کے نہیں آیا؟ وہ پالیٹکس سے دور بھی ہوئے ہیں. آپ بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے آپ کو کر لیں، ریسٹ لیں. کون سی قیامت ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار another day. آپ کا جو ہے اور پالیٹکس میں اسپیشلی آپ لیٹ جائیں وہ کریں، لیکن کبھی ریٹریٹ بھی جنگ کا حصہ ہوتا ہے نا، بہت ساری ہوئی بھی ہے. ریٹریٹ بھی جنگ کا اسٹریٹجی ہوتا ہے. ریٹریٹ کے بعد بھائی اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے، تو ابھی تو ریٹریٹ کریں تاکہ زندہ رہیں، تو پھر کل کو نوبت آئے نا. میلارڈ اب میں نے بھی چھیڑنا، اب آپ چھیڑنے یار، آپ لوگوں کی چھیڑنے کے چکر میں ہمارا پروگرام یار. آپ لوگ پہلے 2 چیزیں کلیئر کر دوں. پہلی چیز جو میں نے ایج کی بات کی، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا شاید یہ خاکہ ہوگا ذہن میں کہ ادھر سے پیچھے ہٹ گیا تو واپسی کا چانس نہیں بنے گا. ایک دوسرا دیکھیں آپ نے کہا نا کہ کیا کرنا چاہیے یار، میں کیسے کہوں کہ یار آپ ڈیل کر لیں کسی چیز کو ختم کر دیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اصول کی، ہم تو اصول کی بات ہی کریں گے نا، ایڈیولوجیکل بات کریں گے، ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات کریں گے. میں آگے یہاں بیٹھ کے کہہ لوں کہ ہاں جی کنگز پارٹی بننے دیں اس کو الیکشن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ اس اگر وہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو میں نے کیا کہا ڈیل کرنی ہے، ریئلسٹک اپروچ ہوگی، ریٹریٹ ہوگی یا وہ ڈیل ہوگا، مفادات کا سودا ہوگا. میں کہا اگر ڈیل کرنی ہے تو پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھ کے کریں نا. میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا اگر ڈیل کرنی ہے تو یہ ڈیل کریں گے یار، چلو میں سیاست سے اگر باہر بھی جا رہا ہوں ایک ڈیل جس سے ملک تو آگے جائے کم از کم. اگر ڈیل کرنی ہے تو اس طرح کریں نا. ڈیل کرنے کا یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں، یہ ہماری پالیٹکس میں ہوتا ہے. اور میں روز صاحب کو ذرا تھوڑا پاڑیا جواب میں جانے نہیں دے گا. اب یہاں ان کے اندر جان جائے جملہ نہ جائے. اب ان کو دیکھو آرام سے بیٹھے ہوئے کیسے چھیڑا ہے. رؤوف صاحب کو دیکھو، چوری پرویز نے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے بڑی غلطی کر دی، عمران خان نے یہ کر کے بڑی غلطی کر دی. وہ ہر چیز مسئلہ آج کل وہ تھوڑا لڑ پینے اور لڑ پینے تو ان کا جو آؤٹ لک ہے نا اس طرح ہر چیز کا وہ یہ ایسے عمران خان کی غلطی کری مزہ ہوتے اور سرکار کو دوسری سائڈ بھی دیکھ لیا کرو کیسے چھیڑا ہے. آرام سے بیٹھے ہوتے چپ کر کے آپ نے اپنے عزائم ظاہر کر کے پھر اس میں جو وہ کامیابی آتی ہے کہ میں چھیڑنے جا رہا ہوں. میں بھائی بریک لے لو، میں بریک لے لو، بریک کے بعد آ رہا. جناب علی پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میر صاحب آپ کے حکم میں نے بریک لے لی فوراً. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، پاکستان کے سیاسی نقشے پہ ایک نئی جماعت نے جنم لیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے. سوری میں غلط بتایا. اسی طرح انہیں ایک بار اعلان کیا تھا، اسی نے ایک دفعہ اسی طرح اعلان کیا تھا جذبے کے ساتھ، میر صاحب پاکستان میں ایک نئی جماعت نے جنم لیا، پاک سرزمین پارٹی. تو لیا نہیں تھا کیا؟ میں کہ وہی کہنے لگا. تو آپ ہنسی نکل تجھے بھی عادت ہوگی جملوں کی. نہیں مطلب لیا ہے نا یار، کمال فیکٹ ہے نا. تو کیا ہے اس کا سیاسی انتخابی سیاست میں مستقبل؟ میر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے بیپر لے رہا ہوں میر صاحب کو. اصل میں یار بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے دوست ہیں ہمارے. تو ایک تو مجھے اس کا نام جو ہے نا استحکام پاکستان پارٹی، ہاں یہ پاکستان جو ہے وہ اس کا استحکام جو ہے نا وہ کسی سیاسی پارٹی کے نام کا مرہون منت نہیں ہے. تو اتنا پاکستان کمزور نہیں ہے کہ آپ صرف استحکام پاکستان کے دعوے دار ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ عدم استحکام پھیلا رہے ہیں. یہ تاثر یہ ملتا ہے. دوسری بات دیکھیں، جماعت اسلامی تو یہ تھوڑی کہ باقی سارے غیر اسلامی ہیں، مطلب وہ تو آئیڈیالوجی پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے ہماری بڑی نیاز مندی ہے، اون چودھری صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، خاکوانی صاحب ہیں، خاکوانی بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ انتہائی برے اور انتہائی پرلے درجے کے ضمیر فروش بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہیں، جن کے ساتھ میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. اسی پارٹی میں ہیں اور سب سے زیادہ اسی پارٹی میں ہیں. اکٹھے کر لیے ہیں، سخت کیے ہیں. پہلے وہ سارے جو ہیں ان کو فورس کر کے لے گئے. پارٹی ابھی بنی اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں، شکلیں دیکھ لیں. میں ان کا نام لینے پسند نہیں کرتا. اور پتہ نہیں جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ فیڈرل منسٹر تھے اور جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں تھے تو یہ ہمیں آ کے ان کے خلاف ڈاکومنٹس دیتے رہتے تھے جس میں جہانگیر ترین کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. اب اس کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ اس پارٹی کا کوئی آئین ہے، نہ اس پارٹی کا کوئی منشور ہے، نہ اس کا کوئی دفتر ہے، نہ اس میں کوئی الیکشن ہوا ہے، اور آپ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو بنی ہے پارٹی، تو آئے گا نا منشور. تو بھائی پہلے بنا لیتے نا منشور، اتنی جلدی کیا تھی؟ 20-30 الیکٹیبل آ جائے گا اس پارٹی میں. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں منشور بنا لیتے. میں آج ہی چودھری صاحب سے بول رہا ہوں، میں دیکھا تھا آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں.
پہلے پارٹی کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, منشور بناتے ہیں, کچھ سلوگنز ہوتے ہیں, پھر پارٹی آتی ہے, اسٹرکچر بنتا ہے, اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں پارٹی بنانے لگوں. یہاں پہ پہلے پارٹی کا اعلان ہو گیا, اس کے بعد سوچا انہوں نے ناک ہی رکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے نام رکھ لیا, تو اس کے بعد کہا یار ہونٹ بیک کے منشور بھی بنا لیے. اٹس ویری انفارچونیٹ, بٹ مسئلہ یہ ہے دیکھیں ہماری تاریخ میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں بنتی رہی اور بن کے کوئی چل جاتی ہیں, کوئی نہیں. آج کی تاریخ میں لیٹس ٹاک نمبرز, آج کی تاریخ میں اس پارٹی میں کتنا الیکٹیبل ہے جس کا اپنا 30-40 ہزار ووٹ ہو؟ آج کی تاریخ زیادہ نہیں, جیتنے والے نہیں, لیکن 30-40 ہزار ووٹ ہو, کتنا الیکٹیبل؟ ساؤتھ پنجاب میں شاید 1-2 لوگوں کا اتنا ووٹ بھائی 30-40 ووٹ کی بات کرو. اچھا آپ کے شہر سے جو لوگ ہیں 30-40 ووٹ لے لیں گے بس, تھوڑا پلس مائنس. اس میں سے میں تو بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس دن سٹیج پر بیٹھے تھے ان میں سے کتنے الیکٹیبل کیسے ہیں؟ کہ میں نے کسی پارٹی کے سر پہ بنتے رہے, اپنے سر پہ نہیں بنتے رہے. یہ نہیں تھا کہ آزاد ہو. دوسرا علی زیدی صاحب کا تو بدلنے کا ووٹ تھا نا. سینٹرل پنجاب ہو گیا, کراچی ہو گیا, یہاں پارٹیوں کے ٹکٹ پہ لوگ جیتتے ہیں. یہاں پہ لوگ ووٹ بینکس اور الیکٹیبلز نہیں ہوتے. الیکٹیبل ہے ساؤتھ پنجاب یا اس طرح کے, ریئرلی آپ کو کوئی ایک آدمی ملے گا جو آزاد کھڑا اور جیت جائے. الٹیمیٹلی 20 سے 40 سیٹوں والی پارٹی بن جائے گی جو کہ حکومت بنانے کے لیے ناگزیر. یہ الٹیمیٹلی بن جائے گی. یہ سوال ہے, یہ سوال ہے. ہاں آپ نہ کہیں آ گئے, یہ سوال ہے. پہلے 30-40 میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں, اب تھوڑا کم کر کے 20 آپ کے منہ میں. 20 سے زیادہ سوال ہے. میں نے میر صاحب سے آج ایک چیز سیکھی کہ انہوں نے کہا میں کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا, تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, کو پوچھے نہ میرے کو. میں اس ایشو کے اوپر بات کرنا پسند کسی 10 دو بھائی سر. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جن کی طرف میر صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا, ان کو یہاں پہ الیکشن جتوانے کے لیے نہیں لایا گیا. وہ جسٹ ایک میسج بھیجنا تھا کہ آپ کی پارٹی کے جو بڑے بڑے لوئرز تھے سنبھالے نہیں جاتے تھے, ٹی وی پہ, پارلیمنٹ میں, ہر جگہ. یہ دیکھو ادھر کھڑے وہ انہوں نے ان کو آگے سائیکولوجیکلی طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, خان صاحب کو, ان کے ورکر کو ڈیمورلائز کرنا تھا کہ ہم آپ کو, وہ کہتے ہیں ٹو کٹ ٹو سائز. وہ اس کے لیے وہ ٹھیک کہہ رہے میر صاحب, ان کو ووٹ نہیں ملنے والے. اس کے جو ووٹ ان کو پڑھنا ہے, جو کاشف بات کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو الیکٹیبل بھی ہیں, جو ابھی سامنے اتنے مشہور نہیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں چپ کر کے انہیں اپنا تھانہ کچہری کے مسئلے ہوتے حل کراتے رہتے ہیں. سو جہاں سے جیتنے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں 25-30 سیٹیں جو نکالنی ہیں وہ ساؤتھ سے نکالنی ہیں. آپ نے جیسے آپ نے اس وقت اس میں نکال لیتے صوبہ محاذ میں, لاسٹ ایئر آپ نے جب عمران خان صاحب کو آپ نے وہ کرنا تھا, ان کے ساتھ ملوانے خسرو بختیار صاحب, مزاری صاحب, بلا کمپنی, سارے لوگ مل گئے تھے. سو 25-30 سیٹوں کا ٹارگٹ ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نکلیں گے وہاں سے. ہاں یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ بات میر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اگری ود دیم کہ یہ نہیں جیتیں گے, ان کو کسی اور پرپز کے لیے بٹھایا گیا, دکھانے کے لیے. آپٹکس ڈفرینٹ ہے. جتوانا جو ہے وہ آپ رورل ایریا سے, جو آپ کے دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے کر سکتے ہیں. اور جب یہاں پہ آپ کی اسٹیٹ کسی کو جتوانے ہروانے پہ آ جائے, 2018 میں آپ کو یاد ہے خان صاحب کا ٹکٹ اس وقت جو آگے بکتا تھا, اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو آ گیا ٹکٹ واپس کرو. بلکہ یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے جو انہوں نے ایشو کیے ہوئے تھے ٹکٹ, انہوں نے جا کے پٹیشن کر دی تھی سپریم کورٹ میں, جناب یہ تو نائل ہو چکے ہیں, ان کو واپس کریں. سو ابھی میرا خیال جو جولائی آ رہا ہے, جو بڑا ایک آپ کا اہم مہینہ ہے جس میں فیصلے ہونے کہ آپ کا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, نگران حکومت ہوگی, 1 سال مزید چلے گی, محسن نقوی ٹائپ کوئی یہاں پہ بھی کوئی وزیر اعظم لے آئیں گے, اس کو چلائیں گے, کیا کرنا, فیصلے ابھی بہت سارے. ایک محسن اور صحیح ایک آپ کے نہ ہونے باقی ہے. ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں, زرداری صاحب ایکٹیو ہیں, وہ بندے لے رہے ہیں, نواز علی آرام سے سوئی ہے, ان کو ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی ان کو نہیں ہے. سو ابھی تک یہ فیصلے ہونے باقی ہیں کہ آپ نے یہاں پہ الیکشن کرانے ہیں نہیں کرانے, آپ نے نگران حکومت مزید آگے لے کر جانی, 1 سال کی سپیس جو ہے آپ نے شہباز شریف 1 منٹ رہ گیا, آپ تینوں بتائیں 3 منٹ رہ گئے, 1 منٹ اسٹارٹنگ آج سے 5 مہینے بعد نومبر تک, میکسیمم نومبر تک جائے گا نا الیکشن. اگر 90 دن بھی ہو گیا تو نومبر تک الیکشن میر صاحب ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا؟ یار ہو جانا چاہیے, لیکن کلاسرا صاحب نے اپنی گفتگو میں انتہائی تیز رفتاری کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے وہ بیان کیا, جو آپ مس کر گئے. میں نے نہیں پکڑا ہوا, جس پہ آپ نے کہا کہ ایک محسن اور صحیح. جی ٹھیک ہے, تو اگر تو انہوں نے اگست میں میں نے بھی ایک جملہ تیزی سے کہہ کے آگے نکلنے کی کوشش کی جسے آپ نے پکڑ لیا اصل میں. اگر انہوں نے اگست میں یا ستمبر میں قومی اسمبلی توڑ دی اور ایک نگران حکومت آ گئی, اور وہ نگران حکومت بھی ایک اور محسن بن گئی. میری محسن سے مراد تھی محسن 2, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا. کلاسرا صاحب نے نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرکز میں بھی جو نگران حکومت آئے گی وہ 90 دن مہینے کے لیے آئے گی, نہیں وہ بھی 6 مہینے یا 9 مہینے. اس کا امکان ہے زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ امکان نہیں, خطرہ. ہاں اس کا خدشہ زیادہ ہے. امکان پازیٹیو ہوتا ہے, خطرہ نیگیٹو ہوتا ہے. خطرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امکان از پاسبلٹی نا, تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ڈالیں. بھائی خطرہ از نیگیٹو. اچھا ٹھیک ہے, خطرہ یہ آئین خطرے میں آ جائے گا, نہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا. اس کی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ ہے پاسبلٹی, خطرہ ہے اس کا.
پاسبلٹی نہیں، زیادہ خطرہ ہے، تھریٹ ہے. یہ راستہ کس نے نکال کے دیا؟ ان لوگوں نے نکال کے دیا جو یہ کہتے رہے کہ ہاں آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں کراؤ گے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو آئین میں نہیں لکھا. یہ راستے نکال کے دیے ان ساروں نے، جو راستے آگے جا کے جو راستے بن رہے ہیں وہ راستے الیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہے. یہ ہونے کا آخری 1 منٹ ہے، لگتا ہے ہو جائیں گے کہ خان صاحب کو. لیکن ایک چیز روب صاحب سے بھی پوچھ لیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائیاں جو ہے نا یہ بد دنگیاں، کیونکہ تسی کہہ رہے ہو نا ساؤتھ پنجاب وچ سیٹاں کٹن گی تو پھر اگلی پارٹی لڑے گی، پارٹی اور نون کی جی ہم کیا ادھر سینٹر پنجاب سے کٹیں گی تو ان کو سوٹ کرتی ہے. اگلے الیکشن میں آپ کو پوزیشن چاہیے. نواز لیگ کو، پیپلز پارٹی کو لڑائی، دنگل، مہا بھارت سوٹ کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درمیان میں جا کے ایک دوسرے کو ریئل اپوزیشن کا آپ نے اگر ڈرامہ نہ کیا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. سو یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑیں گے، بالکل لڑیں گے اور ایک دوسرے کو بتا کے لڑیں گے تو لڑائی اور وہ لڑنا سوٹ کرے گا. لاسٹلی لاسٹ جب مذاکرات ہو رہے تھے نا جس کی میر صاحب نے بات کی، مجھے یاد ہے میں نے اس وقت پروگرام میں کہا، شاید کالم میں بھی لکھا میں کہ یہ آفر کر رہے ہیں نا آپ کو کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کریں گے. خان صاحب میں کہ اگر آپ میں ہے نا سیاسی تھوڑی سی، آپ کہیں 8 نومبر چھوڑیں، یہ جلدی آپ اس کو 8 نومبر کو کروا لیں، 8 اکتوبر کو نہ کروائیں. میں کہ یہ بھی نہیں مل رہے. اس وقت موقع تھا ان کے پاس.